میں ہوں آپ کا ہوسٹ حیدر علی اور آج میں آپ کو لیبیا میں انقلاب لانے والے تمام پہلوؤں سے آگاہ کروں گا۔ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں مظاہرے اور شدت اختیار کر گئے۔ لیبیا کا ایک اور شہر بنغازی بھی احتجاجی مظاہروں کا مرکز بن گیا۔ طرابلس میں مظاہرین نے شمالی کوریا کی ایک تعمیراتی کمپنی پر دھاوا بول دیا جس سے 4 غیر ملکی زخمی ہو گئے۔ لیبیا کی تاریخ میں سیاہ باب کا اضافہ اس طرح ہوا کہ صدر قذافی نے لیبیا کے مظاہرین کو غیر ملکی حملہ آور قرار دے دیا اور ان پر فائرنگ کا حکم بھی دے دیا۔ اب مظاہرین پر جنگی طیاروں سے فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت کئی افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ انتہائی غلط اقدام تھا جو صدر قذافی نے اپنی عوام کے خلاف کیا، تو دوسری طرف صدر قذافی کی دارالحکومت طرابلس سے فرار ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہوئیں۔ مظاہروں کو ریاستی طاقت سے روکنے کے لیے اقتدار پر قابض آمر نے اپنی ہی عوام پر جنگی طیاروں سے فائرنگ کر کے تاریخ میں ایک سیاہ باب رقم کر دیا۔ اس پر ستم یہ کہ فائرنگ کا آغاز بھی ایک جنازے کے جلوس سے کیا گیا۔ اسی دوران تاجور اور فاشلم کے قصبوں میں مسلح افراد گلیوں میں اندھا دھند فائرنگ کر کے شہریوں کا قتل عام کر رہے تھے اور مساجد کے لاؤڈ سپیکر پر ان قصبوں میں امداد کے لیے اعلانات کیے جا رہے تھے۔ مصری افواج کی اطلاعات کے مطابق لیبیا کی فوج سرحد چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس جگہ صدر قذافی کے خصوصی گارڈ متعین تھے۔ یہ افواہیں بھی تھیں کہ صدر قذافی فرار ہو گئے ہیں، لیکن بعد ازاں ان کے وزیر خارجہ نے وضاحت کی تھی کہ صدر قذافی لیبیا میں ہی موجود ہیں۔ 22 فروری کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے لیبیا کے خراب حالات پر ایک بند کمرہ اجلاس طلب کیا جس میں انہوں نے صدر قذافی پر زور دیا کہ وہ انسانی حقوق کی پامالی سے گریز کریں۔ بھارت میں متعین لیبیا کے سفیر علی العیساوی نے بھی لڑاکا طیاروں سے عوام پر فائرنگ کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا۔ علی العیساوی نے الزام لگایا کہ مظاہرین کو کچلنے کے لیے کرائے کے افریقی سپاہی استعمال کیے گئے جس کی وجہ سے کئی لیبیائی فوجی مظاہرین سے جا ملے۔ دوسری طرف بنغازی پر مظاہرین کا قبضہ ہو گیا تھا۔ انٹرنیشنل فیڈریشن برائے انسانی حقوق نے اطلاع دی تھی کہ لیبیا کے دوسرے بڑے شہر بنغازی میں فوج کی حکومت کے خلاف بغاوت کے بعد سے اس شہر پر مظاہرین کا قبضہ ہے۔ اس کے علاوہ سرتے، تبروک، مسات، خمس، زنتن اور زہونہ وغیرہ پر بھی مظاہرین کنٹرول کیے ہوئے تھے۔ دوسری جانب بنگلہ دیش، بھارت، آسٹریلیا، ملیشیا، اقوام متحدہ اور عرب ممالک میں لیبیا کے سفیروں نے حکومت سے تعلق ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ حکومت کے نہیں بلکہ عوام کے نمائندے ہیں۔ لیبیا کے صدر قذافی نے حالیہ مظاہروں کے شروع ہونے کے بعد پہلی مرتبہ سرکاری ٹی وی پر نمودار ہو کر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں اس گھر سے مخاطب ہوں جہاں 40 بمبار طیاروں نے حملہ کیا تھا۔ انہیں اپنے والد کی طرح شہادت کی موت قبول ہے مگر وہ خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک بھی ملک چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے۔ ابھی تک مظاہرین پر سختی نہیں کی گئی مگر اب ان کے خلاف گولیاں استعمال کریں گے اور میری حکومت کے خلاف نکلنے والے مظاہرین کو چوہوں کی طرح مار دیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ کل سے نہیں بلکہ آج سے نکل کر ان تخریب کاروں کا صفایا کر دیں جو لیبیا کا وقار مجروح کر رہے ہیں۔ تو دوسری طرف آگ اور خون کا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ لیبیا میں آگ اور خون کا کھیل جاری تھا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک 111 فوجیوں سمیت 300 افراد لقمہ اجل بن چکے تھے۔ ادھر صدر معمر قذافی کے جارحانہ عزائم کے خلاف ان کے وزراء نے بھی استعفے دینے شروع کر دیے تھے جبکہ سینکڑوں افراد جان بچانے کے لیے ملک چھوڑ کر جانا شروع ہو گئے۔ وزیر انصاف کے استعفے کے بعد وزیر داخلہ عبدالفتاح یونس نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ طرابلس کا ایئرپورٹ افراتفری کا منظر پیش کر رہا تھا اور وہاں ملک چھوڑ کر جانے والوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ احتجاج کا سلسلہ وسیع تر کیسے ہوا، عوامی مزاحمت خانہ جنگی میں کیسے بدلی اور قذافی حکومت کا جوابی حملہ کیا تھا، تو ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے خدا نگہبان۔